اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ملک الحق المبین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے شدید گرمی کے ایک دن روزہ رکھے اور اس میں پیاس محسوس کرے، اللہ عز و جل 1000 فرشتے معین کرتا ہے کہ جا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اسے بشارت دے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور اس وقت اللہ عز و جل فرماتا ہے تجھ سے آنے والی خوشبو کس قدر پاک ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزے کے جو گرمی کے دن، شدید گرم ترین دنوں میں ہم رکھتے ہیں، کیا یہ روزے ضعف کا سبب ہیں یا قوت کا سبب ہیں؟ یہ روزے ہمیں ہمارے اندر ضعف پیدا کرتے ہیں یا قوت؟ یہ درست ہے کہ حالت روزہ میں انسان کو بعض اوقات نقاہت کا احساس ہوتا ہے، جو پیاس اور خستگی کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ اسی نقاہت کو بعض افراد ضعف سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ ضعف اور نقاہت میں فرق ہے۔ نقاہت ایک وقتی احساس ہے جو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ انسان اگر فلسفہ روزے کے اسرار سے واقف ہو تو شدید ترین گرم دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو ایسی قوت عطا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے ایک خاص روحانی قوت عطا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے گرم ترین دنوں کے روزے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو جن کے لیے روزہ جسمانی ضعف کا سبب بھی بنتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی وہ ضعف وقتی ہے، اور وہ جسمانی ضعف دراصل روحانی قوت لے کے آتا ہے۔ تو یہ گرم ترین دن کے روزے کہ جس میں ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، یہ گرم ترین دن کے روزے کہ جو ہمیں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ تھکاوٹ اور ضعف پیدا کر رہے ہیں، دراصل اس سے ہمارا جسم قوی تر ہوتا جاتا ہے، ہمارے اندر مشکلات کو برداشت کرنے، ہمارے اندر اپنی خواہشات کو برداشت کرنے اور ان پہ قابو پانے کی ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے اندر عزم و ارادہ پیدا کرتی ہے۔ ان معنوی قوتوں کے حاصل ہونے کے بعد جسمانی ضعف کسی طرح کی رکاوٹ ایجاد نہیں کر سکتا، اور انسان کی بلند روح جسمانی ضعف پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ جب یہ فرض کیا جائے کہ روزہ رکھنے سے جسمانی ضعف پیدا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ انسان کو جسمانی اعتبار سے سالم اور متعدد قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہیں سے ہمیں تیسرے اور چوتھے سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے جو اٹھایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آب و غذا اگرچہ جسم کا تقاضا ہے اور عام حالات میں انسان کے لیے بھوک اور پیاس ناگوار اور سخت ہوتی ہے، لیکن مذکورہ اہداف و فوائد اور بعد میں بیان ہونے والے عظیم اسرار کی خاطر انسان کے لیے یہ ناگوار چیز انتہائی عزیز لذت بخش ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے وہ کسی پسندیدہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی احب الصلاۃ، کہ میں عاشق نماز ہوں، اور امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان کے آخر میں شدید ترین گریہ کے عالم میں اس مبارک مہینے کو الوداع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا اکرم مصحوبا من الاوقات، اے کریم ترین ساعتوں تجھ پر سلام۔ روزے کے اہداف کو دیکھتے ہوئے انسان بہت خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے حاصل کی ہوئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جس طرح ایک طبیب کے مشورے پر انسان بہت سی حلال چیزوں کو، ڈاکٹر کے مشورے پر بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حتیٰ ضرورت پڑنے پر اپنے اعضاء بھی کٹوا دیتا ہے، آپریشن کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے ڈاکٹر کو بھاری فیس بھی دیتا ہے اور اس کا شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ حلال چیزوں کے حرام ہونے کا ایک اور بڑا مقصد
وہی ہے کہ جو بیان ہوا ہے کہ جو ہمیں روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایسی عادتوں پہ قابو پا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم وہ روحانی اہداف حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں ان جسمانی ریسٹرکشنز کے ذریعے، ان جسمانی چیزوں کے ذریعے کہ جو ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو ہم اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، ان سب کو اپنے اوپر ان ریسٹرکشنز کو لگاتے ہوئے ہم ان اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جو دراصل روحانی اہداف ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو ان گرم ترین دنوں میں شدید بھوک اور پیاس محسوس کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو گرمی میں 16 سے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ خدا کے نزدیک بھی ان لوگوں سے زیادہ محترم ہیں کہ جو چھوٹے روزے رکھ رہے ہیں، جو کم اوقات، کم گھنٹوں کے روزے رکھ رہے ہیں، اور ان کو جسمانی اور روحانی لحاظ سے بھی وہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں کہ جو چھوٹے ڈیوریشن کے روزہ رکھنے والوں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان کو ایسی قوت جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی حاصل ہو رہی ہے کہ جو بظاہر انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں کمزوری یا ضعف کا باعث بن رہا ہے یہ روزہ، مگر دراصل وہ روزہ انہیں طاقت عطا کر رہا ہے۔ اب ہم ان سوالات کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے محترم سننے والے ہم سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج کی نشست کا مقصد یہی ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں کہ جو بالخصوص اس رمضان مبارک کے متعلق ہمیں پیش آتے ہیں۔ ان فقہی سوالات کا جواب تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنے سوالات کا دائرہ جو ہے وہ رمضان کریم اور ان روزوں سے متعلق رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات کا جواب کم سے کم وقت میں ہم دے سکیں۔ کول فاطمہ نے سوال کیا ہے کہ روزہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بظاہر ہم روزہ کھانے پینے کا رکھتے ہیں اور ان 9 چیزوں کا کہ جو مبطلات روزہ میں شامل ہیں ان کو ہم بظاہر اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں اس وقت کے لیے کہ جس وقت کا حکم ہمیں قرآن میں خداوند عالم نے دیا ہے، مگر اس کے علاوہ روزہ دراصل ہمارے تمام اعضاء و جوارح کا ہے۔ روزہ دراصل ہمارے پورے جسم کا ہے۔ روزہ ہماری زبان کا بھی ہے، روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہے، روزہ ہمارے کانوں کا بھی ہے، روزہ ہمارے ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ ہمارے پیروں کا بھی ہے کہ ہم اپنے ان اعضاء و جوارح کو روزے کے اوقات کے درمیان کسی حرام کام کرنے میں استعمال نہ کریں، حرام کی طرف نگاہ نہ کریں، حرام آواز نہ سنیں، حرام کام اپنے ہاتھوں سے انجام نہ دیں، حرام چیز کی طرف اپنے قدم نہ بڑھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا دل بھی اور ہمارے افکار بھی، ہمارے خیالات بھی حرام چیزوں سے پاک رہیں۔ کامران عباس نے پوچھا ہے کیا سفر میں روزہ جائز ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ اس مسافت میں پورا آتا ہے کہ جس کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے۔ وہ مسافت ہے 8 فرسخ، اور 8 فرسخ بنتے ہیں تقریباً 44 کلومیٹر۔ تو اگر 44 کلومیٹر کا آپ سفر کر رہے ہیں اپنے شہر سے باہر کی طرف، اپنے شہر سے مضافات سے باہر کی طرف، تو وہاں پہ پھر آپ روزہ قصر کریں گے۔ اگر آپ 10 روز سے زیادہ کا سفر اختیار کر رہے ہیں، کہیں آپ نے 10 روز سے زیادہ قیام کرنا ہے، تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر اگر 10 روز سے کم آپ قیام کر رہے ہیں اور اپنے وطن سے باہر جا رہے ہیں تو پھر آپ روزے کو قصر کریں گے جس طرح کہ نماز قصر ہوتی ہے۔ تو جہاں نماز قصر کرنے کا حکم ہے وہیں پہ روزہ بھی قصر کرنے کا حکم ہے۔
محمد علی عباس صاحب نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں کعبے کا رخ پتہ نہ چلے تو نماز کیسے ادا کی جائے؟ تو دیکھیے آج کل تو ہمارے پاس ایسی اپلیکیشنز ہیں موبائل فونز کے ذریعے کہ جہاں سے ہم قبلے کا رخ پتہ کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ ایسی جگہ پہ ہوں اور آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ آپ رخ معلوم کر سکیں تو کوشش کریں کہ آپ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور پھر بھی اگر آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، بادل ہیں اور آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سورج کس طرف ہے اور آپ مغرب کا تعین نہیں کر سکتے، تو پھر اگر وقت آپ کے پاس اتنا ہے تو ہر ڈائریکشن میں نماز پڑھیں. ہر ڈائریکشن، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، چاروں ڈائریکشنز میں نماز پڑھیں. اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر جس طرف آپ کو گمان غالب ہے کہ جہاں آپ کا یہ آئیڈیا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے تو اس طرف کر کے رخ کر کے نماز ادا کریں. یہ پوچھا ہے، بہت اچھا سوال پوچھا ہے فرخ شہزاد نے کہ ہم پردیس میں رہتے ہیں، اکثر دوست سنی ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ ان کے ٹائم پر افطار کر لیں تو روزہ قبول ہوگا؟ دیکھیے ان کے ساتھ ان کے ٹائم پہ روزہ ہم افطار نہیں کر سکتے. وہ ہمارے ساتھ افطار کر سکتے ہیں کیونکہ بقول ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی ان کا روزہ برقرار رہے گا. مگر ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم وقت سے پہلے افطار نہیں کر سکتے. وقت سے پہلے اگر ہم افطار کر لیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کر سکتے. صرف دو صورتیں ہیں کہ جس میں روزہ جلدی ہم افطار کر سکتے ہیں. پہلا یہ کہ تقیہ کی صورت میں کہ ہماری کسی جان کو خطرہ ہے اور ہم تقیہ اختیار کریں اور ہمیں روزہ افطار کرنا پڑ جائے، یا یہ کہ ہماری جان کو اتنا خطرہ لاحق ہے کہ ہم اگر روزہ افطار نہیں کریں گے تو ہماری جان خطرے میں، تو ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں. ان دو کے علاوہ ہم روزہ افطار نہیں کر سکتے. کونین محمد صاحب نے پوچھا ہے اگر بندہ ال ہے تو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ بیمار نہیں بھی ہوں کسی وجہ سے آپ کو انجیکشن لگانا پڑا ہے تو آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں. انجیکشن لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ صحیح رہتا ہے، آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں. سیدہ زہرا صاحبہ نے پوچھا ہے روزہ رکھ کے فیس بک پہ کسی اسلامک گروپ میں بات کر سکتے ہیں علمی مسئلے، علمی میل سے؟ تو دیکھیے اگر علمی گفتگو ہے اور اس میں کسی بے راہ روی کا اندیشہ نہیں ہے اور آپ صرف کام کی بات کر رہے ہیں تو بس وہ کام کی بات ٹو دا پوائنٹ کر کے آپ بات ختم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک اور سوال ہے سید حسنین صاحب نے پوچھا، یہ بھی وہی سوال ہے کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہوں کہ تو میں اپنے سنی فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہوں کہ تو میں ان کے ساتھ روزہ افطار کر لیتا ہوں تو کیا میرا روزہ باطل ہے؟ جی آپ کو اپنے روزے کی قضا بجا لانی پڑے گی، اور آئندہ سے اگر آپ جان بوجھ کے اس طرح سے کریں گے تو آپ کو اپنے روزے کی قضا بھی بجا لانی پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. کفارہ روزے کا ہے کہ آپ یا تو یہ غلام آزاد کریں یا 60 دن روزے رکھیں جن میں سے 31 دن لگاتار روزے رکھے جائیں اور باقی کے روزے میں گیپ بھی دیا جا سکتا ہے، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں. تو یہ کفارہ ہے، آپ کو یہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر آئندہ آپ جان بوجھ کے پہلے روزہ اپنا افطار کر لیں. اچھا، یہ ایک اور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر روزے میں دانت سے خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ تو دیکھیے دانت سے خون نکلنا اگر خود بخود نکل آئے تو وہ ظاہر ہے بے اختیار ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے اپنے دانت سے خون نکالیں، یا جیسے آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور وہاں خون نکلتا ہے
تو یہ مکروہ ہے. دانت سے یا منہ سے کسی بھی وجہ سے خون نکالنا خود سے یہ مکروہ ہے، اور اگر خود بخود نکل آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر دونوں صورتوں میں وہ خون آپ نے نگلنا نہیں ہے. اگر آپ وہ نگل لیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس کو آپ تھوک دیں اور اس کے بعد کلی کریں، اور کلی کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ اس پانی کو تھوک دیں جو آپ کے منہ میں کلی کے بعد ہوتا ہے. احسن آل رضا نے پوچھا ہے کیا روزے دار مرد پورا جسم پانی میں ڈبو سکتا ہے؟ تو جی، روزے دار مرد پورا جسم پانی میں ڈبو سکتا ہے. عورت کے لیے پورا جسم پانی میں ڈبونا مکروہ ہے. عورت کے لیے بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مکروہ ہے. لیکن اگر عورت مرد دونوں کے لیے اگر آپ پورا سر پانی میں ڈبوئیں اپنا تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. دونوں کے لیے، عورت مرد دونوں کے لیے. لیکن اگر آپ پورا جسم پانی میں ڈبوئیں اور سر نہ اس میں شامل ہو تو پھر روزہ صحیح ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، لیکن عورت کے لیے مکروہ ہے. کیا کام کرتے وقت روزہ رکھنا چاہیے؟ بالکل کام کرتے وقت روزہ رکھنا چاہیے. روزے کی صرف شرعی کوئی عذر ہو، یعنی اتنی بیماری ہو کہ آپ کا جسم مشقت میں پڑتا ہو اور آپ روزہ مکمل نہ کر سکتے ہو، اگر آپ اتنی کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ورنہ کام کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے. اور یہاں تک ہے کہ یہ مستحب ہے کہ آپ اپنے تمام روزمرہ کے امور جس طرح سے انجام دیتے ہیں اسی طرح سے روزہ رکھ کے انجام دیں، اور زیادہ سونا بھی روزے میں مکروہ ہے. علی شجاعت صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر میں پردیس میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں دوپہر سے پہلے اپنے گھر میں پہنچ جاؤں گا تو مجھے روزہ رکھنا چاہیے؟ میرا روزہ صحیح ہوگا؟ اور اگر میں روزہ نہیں رکھتا تو گناہ ہے؟ دیکھیے، اگر آپ پردیس میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ دوپہر سے پہلے، یعنی ظہر سے پہلے، دوپہر کا مطلب ہے ظہر سے پہلے، اگر ظہر سے پہلے آپ اپنے گھر اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا روزہ صحیح ہے، آپ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ظہر سے پہلے وطن پہنچ جانے کی صورت میں روزہ کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. یاسین علی نے پوچھا ہے روزے میں کس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ روزے میں اپنے واجبات جیسے کہ نماز اور تمام محرمات یعنی حرام کاموں سے بچنا، ان چیزوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور مبطلات روزہ سے اور مکروہات روزہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مبطلات روزہ سے تو ظاہر ہے کہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن مکروہات روزہ کے جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. زہیر حسین صاحب نے پوچھا ہے کہ روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ تو لڑکیوں کے لیے روزہ 9 سال میں اسلامی مہینے کے اعتبار سے 9 سال میں، اور لڑکوں کے لیے اسلامی مہینے کے اعتبار سے جب وہ 15 سال کے ہوں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. علی داؤد صاحب نے پوچھا ہے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ دیکھیے، الٹی اگر آپ یا قے جان بوجھ کے کریں، وامٹ آپ جان بوجھ کے کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ مبطلات روزہ میں سے ہے. لیکن اگر بے اختیاری طور پہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے اور الٹی آ جائے تو جتنی الٹی بے اختیاری طور پہ آئی ہے بس اس پہ آپ روک دیں تو آپ کا روزہ صحیح ہے. لیکن الٹی آئی اور بعد میں آپ اور زیادہ الٹی جان بوجھ کے کرتے ہیں تو پھر روزہ صحیح ہونے میں اشکال ہے. تو بے اختیاری طور پہ الٹی آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کے اگر آپ الٹی کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہے. محمد بلال صاحب نے پوچھا کیا میں کچھ بھی نہ کھاؤں تو کیا میرا روزہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وقت کم ہے اور مومنین اور مومنات کے سوال زیادہ ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ سب اس سے استفادہ کریں، انہیں فائدہ حاصل ہو، اس لیے بے مقصد سوالات پوچھنے سے گریز کیجیے کہ میں کچھ بھی نہ کھاؤں تو کیا میرا روزہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے روزہ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ کھانا پینا
ممنوع ہے تبھی آپ کا روزہ پورا ہو سکتا ہے۔ فرخ شہزاد صاحب نے بھی یہ پوچھا ہے کہ میرے فرینڈ سنی ہے، کیا میں ان کے ساتھ روزہ افطار کر لوں تو میرا روزہ قبول ہوگا؟ تو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں 2 لوگوں کے سوالات کے جوابات میں کہ آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے، آپ کو اپنے وقت پہ ہی افطار کرنا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نماز، کیونکہ وہ لوگ روزہ کھولتے ہی نماز پڑھتے ہیں، کھجور کھا کے، اور کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، تو آپ بھی یہ کریں کہ آپ پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد روزہ افطار کریں، تو اس طرح آپ ان کے ساتھ روزہ بھی ایک طرح سے افطار کر لیں گے اور آپ کا روزہ بھی قائم رہے گا کہ آپ پہلے نماز پڑھ لیں اور پھر روزہ افطار کریں۔ اقبال خان صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم رمضان کے شروع سے یہاں اسلام آباد میں ہیں، اب ہم پرسوں گاؤں جا رہے ہیں، کیا ہمارا روزہ قصر ہے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ 10 دن سے زیادہ کا قیام ہے آپ کا گاؤں میں تو آپ وہاں پورے روزے رکھیں گے، اور اگر آپ کا 10 دن سے کم قیام ہے اور وہ گاؤں آپ کا وطن بھی شمار نہیں ہوتا، آپ کا اپنا گاؤں نہیں ہے، تو پھر آپ روزہ قصر کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا وطن شمار ہوتا ہے یا یہ کہ آپ 10 روز سے زیادہ وہاں قیام کریں تو آپ وہاں پہ اپنے روزے پورے رکھیں گے۔ ملک حیدر صاحب کہہ رہے ہیں اگر منہ میں تھوک چلی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ جو تھوک آپ کے منہ میں نارمل جو بنتا ہے اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہاں میں ایک ایڈیشنل سوال کا جواب دے دوں جو بہت پوچھا جاتا ہے، جو بلغم منہ میں آ جاتا ہے وہ نگلنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ اگر تو حلق تک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اگر منہ میں آ جائے اور آپ وہ نگل لیں جان بوجھ کے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو تھوک دینا چاہیے، جیسے ہی منہ میں بلغم آئے اسے تھوک دیں۔ سید مہدی کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے کہ اہل سنت حضرات کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایسی کوئی مستند حدیث ہمارے ہاں نہیں ہے، ضعیف حدیث ہو سکتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی مراجع ہیں ان کے نزدیک مستند ترین یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کر سکتے، روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے جو کل کا درس ہوگا شروع میں، اس میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں گی کہ قرآن کی آیت کی روح سے جو حکم ہے تو وہ کس طرح ہے کہ ہم روزہ جو ہے دیر سے افطار کرتے ہیں اور کیوں دیر سے افطار کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے عقیل حسین صاحب کی طرف سے یا عاقل حسین صاحب کی طرف سے، یہ اتحاد بین المسلمین کے متعلق ہے کہ جو سنیوں کے نزدیک محترم ہستیاں ہیں ان کو برا بھلا کہنے کے متعلق۔ تو میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان سوالات کے جوابات پہلے دیں جو روزے سے متعلق ہیں، رمضان سے متعلق ہیں۔ اگر ٹائم بچا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے۔ فرخ شہزاد صاحب نے پوچھا ہے کہ سسٹر کیا ہم سحری کا ٹائم لیٹ اٹھنے کو کیا اذان ہونے کے بعد 1-2 منٹ تک ہم کھا پی سکتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے؟ نہیں، جیسے ہی اذان صبح ہوتی ہے، جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت فوراً آپ نے کھانا پینا ترک کر دینا ہے۔ آپ کے منہ میں اگر نوالا بھی ہے تو وہ نوالا آپ اگل دیجئے، نوالا نکال دیجئے اور اس کے بعد کلی کر دیں تاکہ کوئی منہ میں خوراک موجود نہ رہے۔ اور اگر آپ وہ اذان ہو جائے اور آپ کے منہ میں نوالا ہے اور آپ وہ جان بوجھ کے نگل لیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
اس لیے فوراً اپنے منہ سے نکال دیجئے جیسے ہی اذان صبح ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ پوری اذان ہوتی رہتی ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے. جیسے ہی اذان صبح کا پہلا لفظ آپ کے کانوں تک پہنچے، یا اذان صبح نہ بھی ہو، کہیں کو بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی مگر وقت اتنا ہو جائے کہ آپ کے نزدیک اذان صبح کا وقت ہو چکا ہے، تو فوراً اگر آپ کے منہ میں نوالا ہے تو وہ نکال دیجئے. 72 حسین صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے میں شاید کئی بار منہ دھونا کیسا ہے اپنے سکون کے لیے؟ منہ دھونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، بہت زیادہ کلیاں کرنا مکروہ ہے، لیکن جو مستحب کلیاں جیسے وضو کے لیے کلی کرنا مستحب ہے تو وہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن منہ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دھو سکتے ہیں. تابش علی نقوی نے پوچھا ہے روزے میں پرفیوم یوز کرنے کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پرفیوم جو یوز کرنا ہے تو خوشبودار پھول اور خوشبودار گھاس کے متعلق ہے کہ یا خوشبودار کوئی بھی تیز خوشبو والی چیز ہے اس کو سونگھنا مکروہ ہے، تو زیادہ تیز پرفیوم لگانا اس حساب سے مکروہ ہے. شمائلہ مانو صاحبہ کہتی ہیں کہ کن چیزوں سے روزے میں کفارہ ہوتا ہے، کفارہ کیا ہے؟ کفارہ بیسیکلی دو بڑی چیزیں ہیں کہ جو مبطلات روزہ ہیں جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کفارہ بیسیکلی جرمانہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، یا آپ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھیں. تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے. شوکت خان صاحب نے پوچھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. کن کے پیچھے؟ یہ آپ کا سوال واضح نہیں ہے، آپ دوبارہ تحریر فرمائیے. علی داؤد نے پوچھا ہے الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ الٹی اگر آپ جان بوجھ کے کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بے اختیاری کیفیت میں الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سید احمد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ روزے میں کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، نامحرم سے بات کرنے میں اگر کوئی بے روی کا عنصر نہیں ہے تو، اور کوئی کام کی بات آپ کر رہے ہیں تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام خان صاحب پوچھ رہے ہیں رمضان میں تراویح 8 رکعت ہے یا 20؟ ہم سعودی عرب میں ہیں، یہاں تراویح 8 رکعت ہے. تو دیکھیے، تراویح ہمارے فقہ میں تو تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے. کوئی بھی نفل نماز باجماعت ادا کرنا دونوں فقہ کے نزدیک تمام فقہاء کا اس پہ اور تمام فرقوں کا اس پہ ان کی تمام کتابوں کے ذریعے اجماع ہے کہ یہ بدعت ہے کہ جو نفل نمازیں ہیں وہ عشاء کے بعد باجماعت ادا کی جائیں، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عشاء کے بعد تمام نوافل جو بھی تم پڑھنا چاہتے ہو اپنے گھر میں ادا کرو، مسجد میں ادا نہیں کرو، اور رسول اللہ بھی اسی طرح سے انجام دیا کرتے تھے. تنویر شیخ نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے جواب دیا قضاء اور کفارے والا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو دیکھیے، یہ جو جتنے بھی جوابات میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تمام فقہ کی کتابوں میں، خاص طور پہ توضیح المسائل، جتنے بھی بڑے مراجع ہیں، آیت اللہ سید علی سستانی ہے یا آیت اللہ
خامنائی ہیں، آیت اللہ مکارم شرازی ہیں، جتنے بھی بڑے یا جو بھی آپ کے مجتہد ہیں ان کی توضیح المسائل آپ کھول کے دیکھیں، یا ان کی ویب سائٹ پہ توضیح المسائل بھی اویلیبل ہے اور سوالات و جوابات بھی اویلیبل ہیں، ان کو کھول کے دیکھیں. اور جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں جن میں نماز اور روزے سے متعلق باب ہیں، جن میں احادیث ہیں، ان سب میں یہ تمام مسائل موجود ہیں. انہی کے حوالے سے میں یہ تمام جوابات آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں. زرینہ افضل کہتی ہیں روزے میں سر میں تیل ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں. عارف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سلام علیکم. سلام. خانم نقوی صاحبہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کو غلط پڑھتے ہیں، کہ اذان کو غلط پڑھتے ہیں آپ شیعہ کے، اس میں علی ولی اللہ کہتے ہیں. تو دیکھیے علی ولی اللہ جو ہم نماز میں اذان میں کہتے ہیں، تو وہ علی ولی اللہ اذان میں جو ہم کہتے ہیں وہ مستحب ہے، مستحب کی نیت سے کہا جاتا ہے. اور وہ مستحب ہے کہنا ہم واجب کی نیت سے یا اسے اذان کا جز سمجھتے ہوئے نہیں کہتے. تو مستحب کہنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور بیسیکلی ہم اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کہتے ہیں. یہ ایک اچھا سوال ہے، امپورٹنٹ سوال ہے. السلام علیکم. اگر رمضان کے اسکیجول کا نہیں پتہ، شیڈیول کا نہیں پتہ، تو ہم سنی بھائیوں کے ساتھ افطار اور سحری کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں سحری کا تو ٹائم آلموسٹ سیم ہے، صرف آپ احتیاط سے کی وجہ سے جلدی بند کرنا چاہیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن ویسے سحری کا ٹائم ایک ساتھ ہی بند ہوتا ہے. صرف افطار میں فرق ہے. اگر آپ کو اسکیجول نہیں پتہ، آپ کے پاس وہ ٹیبل چارٹ موجود نہیں ہے جو اس کے مطابق شیعوں کا ٹائم ہے، تو 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ دے کے جب وہ روزہ افطار کر رہے ہیں اس سے 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے اپنے روزے کو پتہ کرنے کا، افطار کے وقت کو پتہ کرنے کا. نصیر الحسن رضوی صاحب نے پوچھا کیا روزے کی حالت میں پین ریلیف اسپرے باڈی کے کسی حصے پہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اکبر علی نے پوچھا کیا تراویح پڑھنا ضروری ہے سسٹر؟ نہیں جی بالکل تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے. کسی بھی فرقے کے نزدیک تراویح پڑھنا واجب نہیں ہے، اور تمام فرقے مسلمہ طور پہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. کوئی اسے احسن بدعت کہتا ہے کوئی فرقہ، کوئی اسے ویسے ہی بدعت کہتا ہے، مگر سب یہ سمجھتے ہیں کیونکہ تمام صحیح کتابوں میں سیاستہ میں تحریر ہے کہ یہ بدعت ہے، اور رسول اللہ کے زمانے کے بعد یہ طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کرنا شروع کیا. اس سے پہلے کوئی بھی نوافل مسجد میں ادا نہیں کیے جاتے تھے. برجیز فاطمہ نے پوچھا ہے کہ وہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے جس میں نماز روزہ خواتین نہیں پورا کر سکتی، اس کے لیے ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں. تو جی رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے آپ ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. فروخ شہزاد نے پوچھا اگر ہم رفع یدین نماز میں بھول جائیں تو نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ رفع یدین جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ اللہ اکبر جو ہم مختلف ارکان کرنے سے پہلے کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے. رفع یدین کہنا مستحب ہے، اگر آپ بھول جائیں تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی. شگری صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں سحری میں نیت کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں نیت جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا یا دل میں دہرانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کا رات سے یا سحری سے پہلے سے ارادہ ہے روزہ رکھنے کا تو آپ کا روزہ قبول ہو جائے گا، صرف ارادہ ہونا کافی ہے روزے کے لیے. شمائلہ مانو صاحب پوچھیں میرے سوال کا جواب تو میں آپ کے سوال کا جواب دے چکی ہوں. سید حسنین صاحب نے پوچھا ہے میں پروفیسر ہوں، مجھے 5 آور ڈیلی ٹیچ کرنا پڑتا ہے اور ٹریولنگ بھی 45 منٹ کی ہے، سو گلا بہت
ڈرائی ہو جاتا ہے تو کیا میں روزے کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر تو یہ جو آپ کا گلا ڈرائی ہو جاتا ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انتہائی مشقت کا باعث ہے کہ وہ مشقت آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اتنا شدید مشقت کا باعث ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور یہ آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ مختلف صورتوں کے ذریعے کہ جیسے چھپکے مار لیں، آپ اپنے منہ پہ چہرے پہ گیلا تولیہ رکھ لیں، نہا کے وہاں جائیں تاکہ آپ کا جسم ٹھنڈا رہے، پھر اس کے علاوہ کلیاں کر لیں اور اس کے بعد تھوک دیں اپنے جو بھی ایکسٹرا پانی ہے، ان کے ذریعے سے، اور تھوڑا کم آواز میں بول کے، تھوڑا کم بول کے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ روزے اپنے پورے رکھ لیں۔ شفقت حسنین کہہ رہے ہیں کیا ہم سنی امام کی اقتداء میں جمعہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی نماز اگر ہم اتحاد بین المسلمین کی نیت سے کسی سنی امام کے پیچھے پڑھیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی نیت سے۔ سید احمد علی شاہ کہہ رہے ہیں نامحرم سے بات کرنے کی روزے کی حالت میں کیا حد ہے؟ تو نامحرم سے بات کرنے کی حد میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ضروری بات جو ہے آپ وہ کریں، اور جو بے روی کی طرف مائل باتیں ہیں اور جو شہوت پرستی کی طرف مائل باتیں ہیں ان سے پرہیز کریں، صرف ضروری باتیں، جیسے کہ ابھی اس وقت جو ہے ہم ضروری ہے کام جو ہے وہ خدا کے پہنچا رہے ہیں، تو اس طرح کی جو بھی کوئی ضروری کام ہے، ضروری بات ہے، وہ کی جا سکتی ہے۔ زہیر حسین صاحب نے پھر سے پوچھا کیا میرے سوال کا دوبارہ جواب دے دیجئے، میں سن نہیں پایا، کہ روزہ کس عمر سے فرض ہوتا ہے؟ 9 سال کی عمر سے لڑکیوں کے لیے اور 15 سال کی عمر سے لڑکوں کے لیے روزہ فرض ہوتا ہے، نماز بھی اسی عمر سے فرض ہوتی ہے۔ ثنا گردیزی، اس وقت بہت تیزی کے ساتھ سوالات آ رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ فرحین زارا نے پوچھا روزے میں سر پہ تیل لگانا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تیل لگا سکتے ہیں آپ۔ جن لوگوں کے سوالات کے جوابات ابھی تک میں نہیں دے سکی ان کے کوشش کر رہی ہوں میں دے دوں، اور جن کے نہیں دے سکوں گی انہیں کوشش کروں گی کہ کامنٹس میں جواب دے دوں، کیونکہ وقت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ ہیں۔ کیا میں آفس سے آ کر 5 وقت کی نماز ایک ساتھ ادا کر سکتا ہوں؟ محمد علی عباس صاحب نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیے، کر تو آپ سکتے ہیں کیونکہ قضا نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ آپ وقت پہ نمازیں ادا کریں اس کے وقت میں۔ پھر سے فرخ شہزاد صاحب نے بھی وہی سوال پوچھا ہے کہ ہم سنی کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں سنی کی مسجد میں جمعے کے دن اگر امامیہ مسجد دور ہو؟ تو دیکھیے، اتحاد بین المسلمین کی نیت سے، یعنی ان سے اتحاد کی نیت سے، اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ اتحاد کی نیت سے آپ ان کے امام کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محمد علی عباس صاحب نے پوچھا میرا آفس ایسی جگہ پہ جہاں میں ظہرین اور مغربین کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ تقیے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، یعنی سنیوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی اتحاد بین المسلمین کی نیت سے ان کی طرح سے نماز پڑھیں کہ ہاتھ باندھ کے، اور اس طرح سے پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔
اسد عباس نے پوچھا تقیے میں روزہ اہل سنت کے حساب سے کھول سکتے ہیں؟ جی تقیے میں یعنی تقیے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو یا آپ کے مال کو خطرہ ہو یا کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ سکتے ہیں، ایسے ممالک ہیں جیسے مڈل ایسٹ میں ہے، تو پھر آپ روزہ ان کے ساتھ کھول سکتے ہیں۔ عمار مہدی نے بھی پوچھا ہے کہ ہم روزہ سنیوں کے ساتھ کھول سکتے ہیں؟ تو ہم نہیں کھول سکتے سنیوں کے ساتھ روزہ عام حالات میں، صرف یہ کہ جان کو خطرہ ہو تو اس وقت ہم کھول سکتے ہیں۔ یہ اچھا سوال ہے، یہ کافی لوگ پوچھتے ہیں۔ پرنس نے پوچھا ہے کہ دن کے روزے کی حالت میں برش یعنی دانتوں کو برش کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیں، مسواک کرنا یا دانتوں کو برش کرنا مکروہ ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے بھی یا جان بوجھ کے بھی آپ نے وہ تھوک نگل لیا جس میں رطوبت ہے یا وہ گیلا تھا اور ٹوتھ پیسٹ تھا، تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے ہے تو مکروہ مگر بہت ڈینجرس ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد یا افطاری کے بعد آپ برش کر لیں دانتوں کو، اور سحری کے وقت میں کر لیں گے تو پھر یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ نماز مسواک اور برش کے بعد پڑھیں گے، تو وہ بھی مستحب ہے نماز کو اس طرح سے انجام دینا کہ آپ دانت صاف کر کے نماز انجام دیں، تو اس کا الگ ثواب ہے، تو وہ ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ نصیر الحسین رضوی نے پوچھا ہے کہ اسٹف شولڈر پہ پین ریلیف اسپرے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جسم کے کسی بھی حصے پہ پین ریلیف اسپرے روزے میں کر سکتے ہیں۔ حسن علی نے پوچھا ہے زیادہ سونا روزے میں کیا ٹھیک ہے؟ زیادہ سونا مکروہ ہے روزے میں۔ مکروہ کے معنی ہوتے کراہیت، اللہ اس سے کراہیت رکھتا ہے، اللہ پسند نہیں فرماتا کہ زیادہ روزے رکھیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے امور انجام دیں۔ زیشی آتی ہیں، ان کا سوال کا وہ جواب پوچھ رہے ہیں، ان کا سوال ابھی تک میری نظروں سے گزرا نہیں، جیسے ہی آئے گا میں جواب دوں گی۔ محب سیدہ، اگر شیعوں کا ٹائم ختم ہو جائے اور سنیوں کی اذان نہ ہوئی ہو تو کیا ہم کچھ کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سنی اور شیعوں کی اذان کے ٹائم میں 4 سے 10 منٹ تک کا فرق ہوتا ہے، کہیں 4 منٹ کا ہوتا ہے، کہیں 5 کا، کہیں 10 کا، میکسیمم 10 کا ہوتا ہے، کم سے کم 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اور وہ احتیاط کی بنا پہ ہوتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اسی روز پہ اپنا روزہ بند کر دیں، لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ سنیوں کی اذان ہونے سے پہلے تک کھا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی اذان شروع ہو یا جیسے ہی اس کے اذان صبح کے وقت میں داخل ہو تو فوراً آپ کھانا پینا بند کر دیں، اور منہ میں نوالا ہے تو وہ بھی تھوک دیں۔ عنایت الماسی نے پوچھا اسلام میں چہرہ چھپانا لازم ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسلام میں چہرہ چھپانا لازم نہیں ہے۔ اسلام میں چہرہ چھپانا اس وقت لازم ہے جب چہرے پہ کوئی آرائش موجود ہو، یعنی آپ نے اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو چہرہ چھپانا لازم ہے، ویسے چہرہ چھپانا لازم نہیں ہے۔ سر سے پیروں تک حجاب کرنا، پردہ کرنا لازم ہے۔ چہرہ اور یہ آپ کے دونوں ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فرحین زارا نے پوچھا جان بوجھ کے روزہ نہ رکھیں تو پہلے قضا نہیں ہے؟ جان بوجھ کے روزہ نہ رکھیں تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کفارہ کیا ہے۔ پہلے قضا ہے پھر کفارہ ہے، جی بالکل، پہلے قضا ہے پھر کفارہ۔ تابش علی نقوی نے پوچھا ہے کہ پرفیوم کے بارے میں جو حکم ہے دوبارہ رہنمائی فرما دیں۔ تو پرفیوم بیسیکلی زیادہ پرفیوم لگانا مکروہ ہے، زیادہ پرفیوم سونگھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، خوشبودار کوئی بھی چیز زیادہ وہ سونگھنا مکروہ ہے۔
احمد علی کہہ رہے ہیں سلام سسٹر. وعلیکم السلام. طیبہ علی پوچھ رہی ہیں نماز وطر کا طریقہ بتا دیں. ان کی مراد میرے خیال سے نماز شب کی نماز وطر سے متعلق ہے. جو ایک رکعت نماز وطر ہم بجا لاتے ہیں نماز شب میں، تو اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ الحمد کے بعد معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر 300 مرتبہ الفو پڑھیں، اور جب آپ قنوت کے لیے ہاتھ بلند کریں. یہ ایک رکعت نماز ہے مگر اس میں قنوت پڑھی جاتی ہے. اور قنوت پڑھنے دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جو کہ مستحب ایک دعائے قنوت بھی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دوسری دعائے قنوت یا کوئی دوسری دعا بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 300 مرتبہ الفو کہتے ہیں، اور اس کے بعد 40 مومنین کے نام لے کے ان کی استغفار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد نارمل طریقے سے نماز کو تمام کرتے ہیں تشہد اور سلام کہنے کے بعد. ملک عابد کہہ رہے ہیں یہاں تو سب فرینڈز ہمارے سنی ہیں تو ہم کیا کریں پردیس میں. تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں پہلے، اور اس کے بعد روزہ افطار کر لیں. وہ لوگ زیادہ تر کھجور لے کے روزہ افطار کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو آپ بھی کھجور لے لیں، کھائیں نہیں، اپنے پاس رکھ لیں، نماز پڑھیں ان کے ساتھ، اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر لیں روزہ. کسی کو زیادہ واضح طور پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سلام کریں یا ان سب کو ایک ساتھ ہی میں وعلیکم السلام کہہ رہی ہوں. اور جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ سوال تحریر کریں، میری نظروں سے گزرے گا جیسے ہی تو میں جواب دوں گی. بہت تیزی کے ساتھ سوالات گزر رہے ہیں. غلام اصغر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جواب میرٹ پر دے رہی ہیں. میں میرٹ پہ نہیں دے رہی، جن کا سوال میرے سامنے پہلے آتا جا رہا ہے میں ان کا جواب دے رہی ہوں. یہ اچھا سوال ہے. فرحانو آلے نے پوچھا ہے کہ میں سویڈن میں ہوں، کیا 17 گھنٹے سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، جو آپ کا اوقات ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں روزہ. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں 20 گھنٹے کا روزہ بھی ہے، تو بالکل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں 17 گھنٹے کے زیادہ کا. سلام جی پلیز. وعلیکم السلام. ٹیل می ہاؤ مینی رکعت. نہیں دیکھیں اب اتنی تیزی سے سوال گزر جاتا ہے. روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں؟ تو یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا. لگا سکتے ہیں مگر مکروہ ہے. روزہ باطل نہیں ہوگا مگر مکروہ ہے. مکروہ میں بتا چکی ہوں کہ کراہیت کرنا. زلفی خان شیعہ اور سنی کیا فار ہیں؟ میں سوال نہیں سمجھی آپ کا. زہرا اگر دیزی نے پوچھا اگر ہسبینڈ کی فیملی سنی ہو تو روزہ افطار کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں روزہ افطار کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ اپنا روزہ افطار کر لیں. کچھ لوگ جو کیا اگر سونے کی محمد علی نے پوچھا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ تو میں بتا چکی ہوں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، برش کرنا مکروہ ہے لیکن ڈینجرس ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کا وہ نگل لیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ وہ بھی وہی ہے، مکروہ ہے. یہ ظاہر عباس صاحب نے پوچھا ہے. کامران خان نے پوچھا ہے کیا عورت امام بن سکتی ہے؟ نہیں جی، عورت امام نہیں بن سکتی.
خان الون نے پوچھا کہ سسٹر کیا ہم شیعوں والی نماز سنی امام کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ جی میں بتا سکی ہوں، اتحاد بین المسلمین کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں۔ زلفی خان نے پوچھا سنی اور شیعوں میں کیا فرق ہے، آپ بتائیے۔ تو جی میجر فرق یہ ہے کہ ہم جو مذہب ہے وہ رسول اللہ کے بعد ان کے گھر والوں سے یعنی اہل بیت سے لیتے ہیں اسلام، اور جو سنی ہے وہ اصحاب سے لیتے ہیں، یہ فرق ہے، ان کے دوستوں سے لیتے ہیں۔ ہم گھر والوں کو پریفرنس دیتے ہیں اور وہ دوستوں کو۔ محمد بلال نے پوچھا میں پردیس میں ہوتا ہوں، گھر والے دور ہیں، مجھے کوئی بھی اٹھانے والا نہیں ہوتا، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ الارم لگا کے سوئیں، وقت سے سوئیں، وقت پہ سوئیں گے تو خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ اپنے آپ کو یہ کہہ کے سوئیں کہ مثال کے طور پہ محمد بلال مجھے صبح 4 بجے یا 5 بجے جتنے بجے بھی آپ کو اٹھنا ہے اس وقت اٹھا دینا، خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹائم سے سوئیں، اگر رات کو لیٹ سوئیں گے تو پھر آنکھ کھلنا مشکل ہے۔ اور آج کل تو ہر موبائل میں بھی الارم موجود ہے، آپ الارم لگائیں، ہر ڈیوائس پہ الارم ہے، الارم لگا کے سوئیں اور روزہ رکھیں، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ اپنے سوالات کو کوشش کیجیے کہ رمضان سے اور روزے سے متعلق رکھیں، کیونکہ ہم ان کے جوابات اس وقت ان فقہی مسائل کے جوابات اس وقت دے رہے ہیں کہ جو رمضان اور روزے سے متعلق ہیں۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ رمضان کی نیت روزے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی دفعہ پر پورے مہینے کا کر سکتے ہیں یا پھر ہر روزے کی الگ نیت کرنی چاہیے؟ جی بالکل، ایک ہی دفعہ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ منتظر عباس صاحب نے یہ پوچھا ہے، رمضان کے مہینے کے شروع میں ایک ہی دفعہ تمام روزوں کی نیت آپ کر سکتے ہیں، الگ الگ نیت بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہی دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ شروع میں ہی کر لیں، مستحب ہے یہ۔ منتہا بطول نے پوچھا کیا ہم افطار سے پہلے ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ افطار سے پہلے ٹوتھ برش کرنا مکروہ ہے، کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ سید شہاب نے پوچھا ہے کہ لڑکیوں کا 9 سال میں روزہ فرض کیوں ہے، 15 سال میں لڑکوں کا فرض کیوں ہے؟ تو دیکھیے پہلے تو یہ شرعی حکم ہے، اس میں کیوں کا جواز نہیں ہے، لیکن اگر ہم کیوں کا جواب حاصل کرنا بھی چاہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں بنسبت لڑکوں کے، اور جو ہمارا خالق ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ان پہ روزے جلدی فرض ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کا مشاہدہ بھی ہے کہ لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں، جلدی بالغ ہو جاتی ہیں بنسبت لڑکوں کے۔ مشرف علی زیدی کہہ رہے ہیں پلیز مجھے آنسر کیجیے گا، آپ کا سوال آئے گا تو ضرور آنسر کریں گے۔ شہر بانو حسن نے پوچھا واٹ از دا احکام آف روزہ فار پریگننٹ ویمن؟ تو پریگننٹ ویمن کے لیے اگر آپ کے لیے مشقت کا باعث ہے تو آپ، اور اگر مشکل ہے روزہ رکھنا، مشقت کا باعث ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن ہر روزے کے لیے ایک مطعام یعنی ایک فقیر کا کھانا کسی ایک فقیر کو دیں ہر روزے کے لیے، یعنی 30 روزے اگر آپ چھوڑی ہیں تو 30 روزے کے لیے ہر روزے کے لیے ایک فقیر کو کھانا کھلائیں اور اس کے بعد اپنے روزوں کی قضا بھی رکھیں۔
کسی نے سب پوچھا ہے کہ ہم ابو سنی ہیں تو ان کی وجہ سے عید کی نماز سنیوں کی مسجد میں پڑھنی پڑتی ہے، تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اتحاد البین المسلمین کی نیت سے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا ان کے لیے نماز کے بغیر روزہ جائز ہے؟ دیکھیے، روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے۔ نماز چھوڑنا بذات خود ایک حرام کام ہے، لیکن اس سے روزے پہ نماز چھوڑنے سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا، روزہ قبول ہو جاتا ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ خان زیدی صاحب کے لیے جواب ہے کہ چہرے اور عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کا پردہ واجب نہیں ہے، سر سے لے کے باقی پیر تک پردہ واجب ہے، چہرہ اور ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ سوال گزر رہے ہیں۔ سیدہ ندا زیدی نے پوچھا ہے، سسٹر لڑکی کس ایج سے روزہ رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں، رکھ تو وہ 7 سال 6 سال کی عمر سے بھی رکھ سکتی ہے، مگر فرض ہوتا ہے 9 سال کی عمر سے، 9 سال کی عمر سے واجب ہو جاتا ہے۔ جہاں زیب خان، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، اور مسواک کرنے سے یہ ختم ہوتی ہے، اور یہ بدبو مسواک کرنے سے ختم ہوتی ہے، اس لیے روزے میں مسواک جائز ہے، مکروہ نہیں۔ میں سوال نہیں سمجھی۔ دیکھیے، وہ اپنی بات آپ کی درست ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے نزدیک محترم ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے مسواک کرنا جو ہے مستحب ہے، ثواب رکھتا ہے اپنی جگہ۔ تو روزے میں جو ہے وہ، لیکن روزے میں اس کا الگ حکم ہے کہ مسواک کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ روزہ بند ہونے سے پہلے یا روزہ افطار ہونے کے بعد مسواک کریں۔ محمد آصف مصطفی نے پوچھا ہے کہ نماز تراویح ہے شیعہ مسلک میں؟ نہیں جی، نماز تراویح ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ محمد حسن نے پوچھا، آپ کا ایسے غیر مرد کے سامنے آنا جائز ہے؟ ایسے سے مراد جیسے میں اس وقت ہوں، تو اس وقت آنا بالکل جائز ہے، کیونکہ میں پورے شرعن پردے کی حالت میں ہوں۔ کمپلیٹ شرعی پردہ میں نے کیا ہے۔ زیدی شاہ نے پوچھا، نماز تراویح کا ذکر کہاں ہے؟ تو نماز تراویح کے لیے میں عرض کر چکی ہوں کہ وہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ مجاہد حسین بنگش نے فرمایا کہ ہماری دعا کیجیے، بالکل میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، اور تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، خاص طور پہ جو شبیں آنے والی ہیں ان میں۔ صالحہ مقبول نے پوچھا کہ پیج میں روزہ فرض ہے لڑکیوں اور لڑکیوں پہ؟ میں بتا چکی ہوں، لڑکیوں پہ 9 سال کی عمر سے اور لڑکوں پہ 15 سال کی عمر سے روزہ فرض ہے۔ رضیہ شاہ نے پوچھا، میں سید ہوں لیکن غیر سید سے شادی کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، غیر سید سے شادی کی جا سکتی ہے اگر وہ مومن ہو، شیعہ ہو تو۔
یہ اچھا سوال ہے، نجیب اللہ کے پی کے پوچھتے ہیں کہ ساری کھجور سے کرنی چاہیے یا پانی سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنے شروع کے 10 روزے کھجور سے افطار کرو، اور اس کے بعد 10 روزے پانی سے افطار کرو، اور اس کے بعد کے 10 روزے نمک سے افطار کرو۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے کہ 10 روزے آپ کھجور سے افطار کریں، پھر 10 روزے پانی سے افطار کریں، اور پھر 10 روزے نمک سے افطار کریں۔ یہ مستحب اور سنت طریقہ ہے، معصوم کی سنت ہے۔ مانو بطول کاظمی پوچھیں روزے کی حالت میں سرما لگائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مگر سرما لگانا روزے میں مکروہ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے روزے کی حالت میں ہم انسولین لے سکتے ہیں؟ تو انسولین اگر آپ انجیکشن کی صورت میں لے رہے ہیں تو آپ انسولین لے سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا انجیکشن روزے کی حالت میں لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ مجاہد حسین نے پوچھا روزے کی حالت میں کنال یعنی نہر پہ نہا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے نہر پہ نہانے کا یہ کہ آپ کا پورا سر جو ہے وہ پانی میں نہ ڈوبے، آپ کا جسم پانی میں ڈوب جائے، اور یا آپ آدھا سر